جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی کہ گزشتہ روز کراچی میں جلسہ عام ہوا اور ایک بار پھر اعلان کیا گیا کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا۔ اس بار پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ کس حد تک یکسو ہے اور کتنی سنجیدہ ہے عمران خان حکومت سے چھٹکارا پانے کے لیے، اور کیا اسٹریٹجی ہے؟ شہباز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، مریم نواز صاحبہ ہمیں نظر نہیں آ رہی پی ڈی ایم کی اس مرحلے کے اوپر۔ تو ملک نصر اللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، اور شہر اقتدار کا اس وقت اس جلسے کے بعد کا ماحول کیا ہے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ جی اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا اور لاکھوں لوگ ہیں اسلام آباد کے اندر اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس بار جو اسٹریٹجی ہے وہ کس حد تک آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس بار پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ نہیں ہے، رہ گئی صرف مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ اور کچھ چھوٹی جماعتیں؟ اس تمام تر صورتحال کو کس حد تک حکومت کے لیے تھریٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عثمان صاحب اور یہ مقبول جان صاحب، اصل بات تو یہ ہے کہ حکومت کتنا گھبرائی ہے اس جلسے سے، یہ سوال ہے، اور لگتا تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں حکومت کے لیے پی ڈی ایم کوئی بڑی گھبراہٹ کا سبب نہیں ہے۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اسے اپنے جو ایشوز ہیں وہ سیٹل کرنا زیادہ مشکل ہے بجائے اس کی کہ اپوزیشن کوئی ان کی تھریٹ بن رہی ہے۔ پھر جو ان ہاؤس کی تبدیلی کی بات تھی وہ بھی پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد آلموسٹ ختم ہو گئی۔ اس لحاظ سے پھر یہ اناؤنسمنٹ کر دینا کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، وہ بھی ماضی کے مارچ کی طرح اس بار بھی انہوں نے محسوس کیا ہے۔ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اسے ایک جلسے کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ کراچی میں جلسے حکومت کے خلاف کیا گیا ہے، لیکن حکومت مطمئن دکھائی دیتی ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان جو سوچ رکھتے ہیں، ایون وہ پی ایم ایل این کے اندر بھی مکمل طور پر سوچ موجود نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کے اندر جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب قطعاً کسی ایسی ہیڈ آن کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی ایسا مارچ ہو اسلام آباد میں جس کے نتیجے میں حکومت کو ٹاپل کیا جائے یا حکومت کے خلاف کوئی گھیراؤ کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان البتہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے اسلام آباد کی طرف مارچ ہونا ضروری ہے، اس لیے شاید یہ فیصلہ بھی مؤخر ہو جائے، تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لگتا نہیں ہے کہ قریب جو ہے مستقبل میں کوئی پی ڈی ایم اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی۔ مارچ کا اگر اعلان ہوتا ہے تو بھی ڈیپینڈ کرے گا، کیونکہ اس وقت جو پی ڈی ایم کے اندر واحد جماعت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جو اپنے کارکنوں کو بھی لا سکتے ہیں۔ اور کراچی کے اگر آپ جلسے کی بات کریں تو کراچی کا جلسہ بھی مولانا فضل الرحمان کے کارکنوں کی آپ کو پتہ بڑی تعداد میں اس جلسے کے منظمین شرکت اور جو باہر سے کراچی سے لوگ آئے وہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر ہی آئے ہیں۔ کوئی ایسا حکومت کی تھریٹ تو کوئی تھریٹ نظر نہیں آ رہا، نہ یہ حکومت کو پریشان ہے۔ عاریہ صاحب سے پوچھوں گا، عاریہ صاحب ایک بار پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے اپنے کارکنوں کو لے کے اسلام آباد آئے، بیٹھے رہے، اس بار کیا ان کا کارکن باہر نکلے گا؟ کیا یقین کرے گا کہ اب ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں اور حکومت گرا کے ہی آئیں گے؟ کچھ سیریس لے گا کارکن مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا انہیں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے کارکنان میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ان کے ساتھ چلے تھے، یہ تھے لورلائی سے چلے تھے، یوب سے چلے تھے، پشین سے چلے تھے، اس کے ساتھ باقی کافی علاقوں سے چلے تھے۔ کراچی کا جو کارکن ہے وہ بیسیکلی مدرسوں میں رہتا ہے، وہیں پر پڑھتا پڑھتا ہے، وہ جلسہ اٹینڈ کر لیتا ہے مولانا صاحب کا، اور وہ اس لیے جلسہ اٹینڈ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مولانا کا جلسہ اٹینڈ نہیں کریں گے تو ہمارا مسلک کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت چھوٹی نظر آئے گی۔ ہمیشہ اٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جس وقت مولانا چلے ہیں تو کراچی سے بہت کم لوگ تھے ان کے ساتھ۔ جتنے بھی لوگ میں اسلام آباد سے ان لوگوں سے ملا ہوں وہ یا کے پی کے کچھ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے یا یہاں کے وہاں کے لوگ تھے، اپنا بلوچستان کے لوگ تھے۔ تو مولانا ایک دفعہ ان کو لے کے آ کے دیکھ چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا شہباز شریف کی جو انٹری ہے وہ انٹری بیسیکلی ایک لٹمس کی انٹری ہے، ایسی انٹری ہے کہ جو بتاتا ہے کہ ہمارا آگے کیا ہوگا، رول کیا ہوگا۔ اس وقت ویسے بھی جو حالات ہیں، موومنٹ چلانا کسی بھی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ موومنٹ میں چلے گے تو الیکشن کون لڑے گا، اور الیکشن کی صورتحال خراب ہو جائے۔ اس وقت تو سارا کچھ جو ہے الیکشن کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے، کون کس کے ساتھ ہوگا، کیسے ہوگا، حلقہ بندیاں کس طرح کی ہوگی، یہ چیز ہے۔ اور یہ جلسے بھی بیسیکلی رائے عامہ کو ہموار کرنے اور حکومت کے خلاف ایک فضا بنانے اور اپنے بہتر فضا بنانے کے لیے، اس کا نام موومنٹ کا دیں گے لیکن ہوں گے جلسے ہی وہ صرف۔
बस जलसे ही होंगे, बज़ाहिर कोई परेशानी नहीं है पीटीआई को, और वुज़रा जो है वो नहीं, दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, उधर से भी बयान, इसका जवाबी बयान। देखिए उस्मान साहब, देखिए एक और बात ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, अपोजिशन की जमातों को इस बात का खदशा है कि वो कहीं अर्ली इलेक्शन में जा सकते हैं। हाँ, इसलिए पीडीएम को चर्चा ठंडा होने के बाद आपको फिर सड़कों पर नजर आई है या लॉन्ग मार्च की बात कर रही है ताकि इलेक्शन की तैयारी हो सके। नहीं वज़ीर आज़म साहब किस बुनियाद पर अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं मलिक साहब? क्या बुनियाद है? कारकर्दगी की बुनियाद है या कोई फियर है? क्या उनको खतरा क्या है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ? या तो उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है, महंगाई से रिलीफ दे चुके हैं, 50 लाख घर बन चुके हैं, 1 करोड़ नौकरियां दे दी हैं, किस बुनियाद के ऊपर नए अर्ली इलेक्शन पे जाएंगे? इतना एतमाद क्यों है वज़ीर आज़म साहब को कि अगर वो अगली इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो किस बुनियाद पर? मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं कि अपोजिशन उन्हें मौका खुद फराहम करेगी। अपोजिशन अगर सड़कों पर आएगी, लॉन्ग मार्च की बात करेगी, तो खान के पास एक अच्छी ऑप्शन आ जाएगी। वो कहेंगे आ जाए इलेक्शन लड़ लें, मैं अर्ली इलेक्शन करा देता हूँ। उससे जो आपके महंगाई की जो उनके मंशूर था पीटीआई का, या पीटीआई की जो परफॉर्मेंस थी वो पीछे रह सकती है। उनका कारकुन जो है वो मैदान में निकल सकता है कि जी ठीक है, हुकूमत करने नहीं दी जा रही, रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। और इमरान खान साहब की सोच भी ये है कि अगर मलिक साहब ये भी आप ये पहले आप खुद भी कहते रहे कि धरनों से हुकूमतें नहीं जाया करती, जलसों से हुकूमतें नहीं जाया करती, तो इनके इतना बड़ा थ्रेट कैसे बन सकती है पीडीएम की हुकूमत कि वो इमरान खान साहब तैयार हो जाएंगे, आओ जी मैं इलेक्शन कराता हूँ इस साल जी? और ये साहब देखिए मैं आपको बताऊं, 1977 में जुल्फकार अली भुट्टो इसी एतमाद में था। आप कभी इमरान खान से मिले ना, इमरान खान अपने आप को बहुत पुरएतमाद समझता है। वो समझते हैं कि मैं पता नहीं क्या कुछ इस कौम को दे चुका हूं और कौम मेरे लिए फिदा होने को तैयार है। यही एतमाद था जो जुल्फकार अली भुट्टो को 1 साल पहले इलेक्शन करवाए थे उन्होंने। अच्छा। और 1 साल पहले इलेक्शन का मतलब यह था कि मैं ताकतवर हूं और मैं कर जाऊंगा। लोग मना करते रह गए थे कि पूरा साल आप गुजारो कर, उसने कहा नहीं, इट्स अ हाई टाइम, मैं कर दूंगा। और भाई उसी ट्रैप में आके फंसे थे। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या सूरत हाल बनेगी, किस तरह की होगी। लेकिन पीडीएम का मसला है कि वो भी बड़ी बिखरी हुई है। अगर ये अपने आप को मुज्तमय कर लेते हैं तो फिर तो बहुत कांटे का मुकाबला होगा। चलें जी, देखते हैं अब हालिया इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हुए, गिलगित बल्तिस्तान में हुए, इमरान खान साहब की पार्टी ने विन किया। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे अर्ली इलेक्शन करते हैं तो इमरान खान साहब के लिए मौके मौजूद हैं। चले नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कुछ डॉक्टर्स का कि आखिर डॉक्टर्स सरापा एहतजाज क्यों हैं और उनके ऊपर क्यों लाठीचार्ज हुआ।